اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل جس کا نام ہے آؤ سیکھیں کھیل کھیل میں۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے جو میرے چینل پہ نیو ہیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب تک آسانی سے پہنچ جائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک نفسا نفسی کا عالم پھیلا ہوا ہے، جس کو دیکھیں تو وہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اپنے مالی حالات کو لے کر پریشان نظر آتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو لے کر پریشان نظر آتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان نظر آتا ہے، تو کوئی اپنی نوکری کے لیے پریشان نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ جس کو بھی آپ دیکھیں وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک سے مدد طلب کریں، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے، کیونکہ ایک وہی ذات ہے، ایک وہی رب العزت کی ذات مبارکہ ہے کہ جو ہم سب کی تمام تر مشکلات حل کر سکتا ہے اور حل کرنے والا ہے۔ دنیا میں انسانوں سے امید لگانا یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے استطاعت میں ہو بھی تو بھی ایک جیلسی اور حسد کی وجہ سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسرے بندے سے زیادہ بہتر ہوں، ہمارے پاس ہی تمام تر آسائش اور سہولیات ہوں۔ تو اس نفسا نفسی کے دور میں میں آپ کو گاہے بگاہے مختلف وظائف بتاتی رہتی ہوں جو کہ بہت ہی مجرب ہوتے ہیں اور جن کا رزلٹ نہایت ہی پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک وظیفہ میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، جس کو کرنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے، لیکن وہ وظیفہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو، محبت کی کمی ہو، یا کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، فقیر ہے، بے روزگار ہے، یا اپنے گھر کے حصول کے لیے پریشان ہے، یا قرض دار ہے، تو وہ یہ وظیفہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام تر مسائل سے ان کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آج کوئی خوش نصیب بندہ
جو یہ وظائف سنے گا غور سے اور اس پر عمل کرے گا تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا۔ جو اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ سے لو لگائے گا، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس اور نا امید نہیں چھوڑتا۔ جتنا بندے کا یقین پختہ ہوتا ہے رب العزت کے ساتھ اللہ پاک اسی طرح اس کو نوازتا ہے۔ مانگنے کے لیے یقین کا پختہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو چیز مانگ رہی ہوں اور جس ذات سے مانگ رہی ہوں وہ انشاءاللہ ضرور مجھے یہ عطا فرمائے گا، میری یہ پریشانی دور فرمائے گا اور میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہ میرے لیے کرے گا۔ تو پیارے دوستو، بات ہے یقین کی اور خشوع اور خضوع کی کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ وظائف کریں، اچھے طریقے سے ان کو جس طرح بتایا جائے اسی طرح اس پر عمل کرتے ہوئے وہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی دعا مانگی جائے، جس مقصد کے لیے وہ پڑھا جائے، وہ مقصد ضرور قبول ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیا چینجنگ آپ سب کی لائف میں آتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے قرآن پاک کی کہ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی کوئی آ رہا ہے میرا موبائل کھینچنے کے لیے اور آپ اس آیت کا ورد شروع کرتے ہیں تو ان ظالموں کو آپ نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم، ایسا آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ کہ آپ نے یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ظالموں کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے اور آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے کسی مقصد کے لیے بھی آپ یہ پڑھیں تسبیح تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حیرت انگیز تبدیلیاں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی اپنی زندگی میں۔ میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتی ہوں۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے، یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ تسبیح آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے ایک دفعہ۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جیسے ہی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اور جو دعا بھی مانگیں گے اللہ پاک فوراً اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اگر اللہ پاک فوراً قبول نہ فرمائیں گے، یعنی کہ ہماری بہتری کے لیے اللہ پاک تو خوب جانتا ہے، اللہ پاک کے علم میں اگر یہ ہے کہ میرے بندے کے لیے فی الفور یہ دعا بہتر نہیں تو ہمیں تھوڑے عرصے یا تھوڑی دیر بعد ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس تسبیح کا پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے، ورد کرنے سے بہترین آپ کی اولاد کے لیے بہترین رشتے۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ فوراً قبول ہوگی۔ جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہ مقصد فوراً پورا ہوگا۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے اور اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں بندوں کے بجائے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اس تسبیح کا اہتمام کریں آپ 5 نمازوں کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھیں، 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنی ہر حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دینی ہے، خوب گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگیں۔
وہ سننے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور سنے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجیے، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔